الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يجوز بيع النحل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. وقال محمد رحمه الله تعالى: يجوز إذا كان محرزا، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا، فيجوز بيعه وإن كان لا يوكل كالبغل والحمار، ولهما أنه من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير، والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له، كذا ذكره الكرخي. ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه من الهوام. وعند أبي يوسف يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له. وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به، ولا يجوز بيع بيضه عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز لمكان الضرورة. وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، كما في دود القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها، لأنه مال مقدور التسلیم. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہے. آئیے پہلے ہم اس عبارت کو سمجھتے ہیں. آپ عبارت کو دیکھتے جائیے اور ترجمے کو سنتے جائیے. فرمایا: شہد کے مکھیوں کی بیع جائز نہیں ہے. شہد کی مکھیوں کی بیع جائز نہیں ہے. اور یہ امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس کی حفاظت میں شہد کی مکھیاں جمع ہوں تو جائز ہیں. یہی قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کیونکہ یہ جانور حقیقتاً و شرعاً قابل انتفاع ہے، اس لیے اس کی بیع جائز ہے، اگرچہ اس کو کھایا نہیں جاتا ہے، جیسے خچر اور گدھا. اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شہد کی مکھی حشرات الارض میں سے ہے، اس لیے بھڑوں کی طرح ان کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی. اور نفع اس چیز سے حاصل کیا جاتا ہے جو اس سے نکلتی ہے، نہ کہ مکھی کی ذات سے. پس شہد نکلنے سے پہلے یہ جانور قابل انتفاع نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر ایک چھتا جس میں شہد ہے ان مکھیوں کے ساتھ فروخت کیا
جو اس چھتے میں ہیں تو شہد کے تابع کر کے ان مکھیوں کی بے بھی جائز ہوگی۔ ایسا ہی امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ریشم کے کیڑے کا بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی حشرات الارض میں سے ہیں۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب اس پر ریشم ظاہر ہو جائے تو ریشم کے تابع کر کے کیڑوں کا بیچنا بھی جائز ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر طرح سے بیچنا جائز ہے، اور صاحبین کے نزدیک ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ اور کہا گیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، جیسا کہ ریشم کے کیڑوں میں ہیں، اور کبوتروں کی تعداد اگر معلوم ہو اور ان کا سپرد کرنا ممکن ہو تو ان کی بے بھی جائز ہے، کیونکہ ویسا مال ہے جس کا سپرد کرنا ممکن ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف یعنی شیخین کے نزدیک شہد کی مکھیوں کی بے ناجائز ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مکھیاں بائے کی حفاظت میں جمع ہوں تو ان کی بے جائز ہے۔ یہی قول حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں ایسا جاندار ہے جو حقیقتاً بھی قابل انتفاع ہے اور شرعاً بھی حقیقتاً اس طرح کہ شہد کی مکھیوں سے شہد اور موم جو نکلتا ہے انسان اس کو حاصل کرتا ہے اور اپنے کام میں لاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ شہد کی مکھیاں حقیقتاً قابل انتفاع ہیں، اور شرعاً اس لیے قابل انتفاع ہیں کہ اس سے کوئی مانع شرعی موجود نہیں ہے، اور جو چیز حقیقتاً اور شرعاً قابل انتفاع ہو، منتفع بھی ہو، اس کی بے جائز ہوتی ہے۔ اس لیے شہد کی مکھیوں کی بے بھی جائز ہوگی، اور شہد کی مکھیوں کا غیر ماکول اللحم ہونا، شہد کی مکھیوں کا نہ کھایا جانا بے کے منافی نہیں ہے۔ جیسے خچر اور گدھا، ان دونوں کا گوشت غیر معقول ہے، لیکن ان کی بے اور ان کا سیل بالاجماع جائز ہے۔ یا مثلا زمین شرعاً غیر معقول ہے مگر اس کی بے جائز ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کا گوشت اگرچہ غیر معقول ہے لیکن ان کی بے جائز ہے۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں حشرات الارض اور زمین کے کیڑے مکوڑوں میں داخل ہیں، اور حشرات الارض کی بے جائز نہیں ہے، جیسا کہ بھڑوں اور سانپ بچھو وغیرہ کی بے جائز نہیں ہے۔ اس لیے شہد کی مکھیوں کی بے بھی جائز نہیں ہوگی۔ رہی یہ بات کہ وہ قابل انتفاع ہیں، رہا ان کا قابل انتفاع ہونا، تو منتفع بھی مکھیاں نہیں ہے، بلکہ منتفع بھی وہ ہیں جو مکھیوں سے نکلتا ہے، یعنی شہد اور موم۔ پس شہد اور موم نکلنے سے پہلے مکھیاں منتفع بھی نہیں ہوں گی،
اور جب مکھیاں منتفع بھی نہیں ہے تو مال بھی نہیں ہوگی، اور جب مال نہیں ہے تو ان کی بے بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا چھتا فروخت کیا جس میں شہد بھی ہے اور مکھیاں بھی موجود ہیں تو شہد کے تابع ہو کر مکھیوں کی بے جائز ہے۔ ایسا ہی امام کرخی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ آگے کی عبارت وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ مِنَ الْحَوَامِ کہ ریشم کے کیڑے کی بے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ ریشم کا کیڑا حشرات الارض اور زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے ہیں، اور حشرات الارض کی بے اس کا سیل ناجائز ہے، اس لیے ریشم کے کیڑوں کی بے بھی ناجائز ہوگی۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کیڑوں پر ریشم موجود ہو تو ریشم کے تابع بنا کر ان کی بھی بے جائز ہوگی، جس طرح کے شہد کے مکھیوں کا شہد کے تابع بنا کر بیچنا جائز ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ریشم کے کیڑوں کا ہر طرح بیچنا جائز ہے، خواہ ان پر ریشم ظاہر ہوا ہو یا ظاہر نہ ہوا ہو، کیونکہ ریشم کے کیڑے منتفع بھی ہے، قابل انتفاع ہے، اور ریشم کے کیڑوں کی بے کی ضرورت بھی ہے، اس لیے ریشم کے کیڑوں کی بے جائز ہوگی، خواہ ان پر ریشم ہو یا ریشم نہ ہو۔ اور فتویٰ بھی حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے اسی قول پر ہے۔ اور ریشم کے کیڑوں کے انڈوں کی بے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ناجائز ہے، اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ صاحبین کے نزدیک جواز کی وجہ ضرورت ہے، یعنی ضرورت کے پیش نظر کیڑوں کے انڈوں کی بے جائز ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ کیڑے کے انڈے بذات خود منتفع بھی نہیں ہے، قابل انتفاع نہیں ہے، بلکہ جو کیڑے ان سے نکلیں گے وہ منتفع بھی ہے، اور وہ فی الحال معدوم ہے۔ پس جو چیز منتفع بھی ہے یعنی کیڑے وہ تو معدوم ہے، اور جو چیز موجود ہے یعنی انڈے وہ غیر منتفع بھی ہے، اس لیے انڈوں کی بے جائز نہیں ہوگی۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ انڈوں کی بے کے عدم جواز میں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، جیسا کہ اگر ریشم کے کیڑوں پر ریشم نہ ہو تو عدم جواز میں، ریشم کے کیڑوں پر ریشم نہ ہو تو ان کیڑوں کے بے کے عدم جواز میں حضرت امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کبوتروں کی تعداد معلوم ہو اور انہیں سپرد کرنا ممکن ہو تو ان کی بے جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں کبوتر مال مقدور التسلیم ہے، ایسا مال ہے جسے بائع تسلیم کر سکتا ہے، سپرد کر سکتا ہے، اور مال مقدور التسلیم کی بے جائز ہوتی ہے، اس لیے ان کی بے بھی جائز ہوگی۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.